نکاح پڑھا دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی چیز کھل کے سامنے آ رہی ہے تو لامحالہ قہراً جبراً اسے ماننا ہی ماننا ہے۔ اسلام کسی بھی معاملے میں جبر کا قائل نہیں ہے، اس معاملے میں بھی جبر کا قائل نہیں ہے۔ جو چیز ہم آہنگی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ ہو سکتی ہو، صرف اس کی بات کرتا ہے۔ تو یہ کہا گیا کہ اگر تم اس سے نہیں ملے ہو پھر بھی تم طلاق دے سکتے ہو، کوئی حرج نہیں اس میں۔ اسی طرح اسلام نے اتنا فلیکچویشن رکھا ہے کہ نکاح کی جو بنیادی تقاضے ہیں، ان بنیادی تقاضوں میں سے بعض اگر کسی وجہ سے پورے نہیں کیے گئے ہیں تو بھی وہ نکاح ہو جائے گا۔ مثلا نکاح کے بنیادی تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ مہر فکس کی جائے، لیکن اگر مہر فکس نہیں کی گئی ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی۔ اب یا تو بعد میں مل کر کے فکس کر لیں، یا جو مہر مثل ہوتی ہے وہ طے پا جائے گی آٹومیٹک فطری طور پر۔ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ نے شادی کی ہے اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، مطلب اس کی بہن، اس کی خالہ، اس کی پھوپھی، اس کی والدہ وغیرہ وغیرہ، ان کی جو مہر رہی ہے اسی طرح کی یا اسی رینج کی مہر اس کی بھی آٹومیٹک فکس ہو جائے گی، اگر طے نہیں ہوتا تو۔ اور طے ہوتا ہے تو جو چیز طے ہوگی، جس پہ دونوں لوگ اتفاق کر لیں گے، وہ مہر رہے گی۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم طلاق دو، اگر ملے نہیں ہو اور تم نے ان کے لیے کوئی فریضہ فرض نہیں کیا ہے، یہاں پر کوئی فریضہ فرض نہیں کرنے سے مراد مہر کا فکسیشن ہے۔ خود یہ لفظ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ شادی کے لیے مہر کی تعیین یا مہر کی ادائیگی ایک لازمی چیز ہے، جس طرح فرض کی ادائیگی ایک لازمی چیز ہے۔ یہ صرف گنجائش ہے کہ ہم اور آپ کیا کریں، بغیر اس کو طے کیے ہوئے رکھ لیں، فائنل کر لیں، ایک دوسرے کے ساتھ نباہ کا عہد اور معاہدہ کر لیں۔ لیکن اگر ہم نے فرض نہیں کیا ہے تو بھی نکاح ہو جائے گا۔ اب فرض نہ کرنے کی صورت میں اگر ہم نے طلاق دی ہے تو اب کیا دیا جائے، کیا دیا جائے، یہ سوال ہے۔ کیا دیا جائے، اس سوال کا جواب اگلا حصہ ہے۔ متعوہن، تم اسے کیا کرو، متاع دو۔ متاع کہتے ہیں ہر ایسی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، خاص طور سے جس کی ضرورت کی جو چیز ہوتی ہے وہ خاص طور سے اس سے مراد ہوتی ہے۔ اور انسان کی ضرورت میں کیا کیا ہے، کھانا ہے، پہننا اوڑھنا ہے، رہنا سہنا ہے، جس کو ہم نان، نفقہ اور سکنا کہتے ہیں۔ ہاں، روٹی، کپڑا، مکان کہتے ہیں، یا جو بھی تعبیر آپ کہہ لیں۔ جب آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں تو اب وہاں رہنے کا سوال تو نہیں ہے نا، لیکن اس کے علاوہ جو ضرورت ہو سکتی ہے اس ضرورت کے لیے آپ اس کو کچھ دیجئے۔ کپڑا ہو سکتا ہے، کپڑا دیجئے، خادم ہو سکتے ہیں، خادم دیجئے، پیسے کی ضرورت ہو سکتی ہے اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے، پیسے دیجئے۔ تو یہاں پر متاع سے کیا چیز دینا ہے یہ فکس نہیں ہے، فقہاء نے اپنے اپنے لحاظ سے الگ الگ چیز طے کی ہے۔ مثلا حنفی مسلک میں یہ ہے کہ جوڑا دیا جائے، اچھے سے اچھا، ایک نہیں تین تین دیا جائے۔ بعض مسالک میں یہ ہے کہ 500 درہم دیا جائے، بعض مسالک میں یہ ہے کہ ایک خادم دیا جائے۔ لیکن سب کا لب لباب یہ ہے کہ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ دیا جائے، اس کو جس چیز کی ضرورت ہے یا اگلے مراحل میں پڑ سکتی ہے، جب تک کہ وہ اپنے میکے نہیں پہنچتی یا اپنے نئے شوہر تک نہیں پہنچتی، اس وقت تک وہ اس سے گزارا کر سکے۔ یہ ہے متعوہن کا مطلب۔ یہ چیز مبہم اس لیے رکھی گئی ہے کہ ہر آدمی اپنی سہولت اور اپنی ثواب دید کے لحاظ سے دے گا۔
سہولت اور ثواب کا مطلب ہے کہ کوئی صاحب حیثیت ہے تو اچھے سے اچھا دے سکتا ہے، کوئی صاحب حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم دے گا، جو اس کی حیثیت اس کے لحاظ سے دے گا۔ اسی کو آگے کلیئر کیا گیا، علی المؤسع قدرہ، جو کشادگی رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، فراخی رکھتا ہے، مالدار ہے، وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے، اور جو کمزور ہے، تنگی رکھتا ہے، تنگی والا ہے، مقتر کا مطلب تنگی والا، جو تنگی والا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے دے، لیکن دینا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ دینا ضروری ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ نہ اس کے پاس گیا، نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھایا، تو آخر دے کس وجہ سے؟ مہر تو ہوتی ہے کہ ہم اس کو بیاہ کر کے لا رہے ہیں، اپنے گھر کی مالکن بنائیں گے، دلہن بنائیں گے، اس کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں گے، لیکن اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی ہے نا۔ اب یہ ہے کہ پھر اس کے باوجود اگر ہم اسے چھوڑ رہے ہیں تو اس کی سبب ہم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دیجئے۔ کیا کیجئے؟ دیجئے۔ لیکن دیجئے کیوں؟ آسان بات تو یہ ہے کہ اپنی اخلاقی برتری کے لیے۔ آسان جواب اس کا کیا ہے؟ اپنی اخلاقی برتری کے لیے۔ لیکن لاجیکل جواب یہ ہے، منطقی جواب یہ ہے کہ جس دن اس نے نکاح کیا تھا آپ سے، اس کے بعد سے وہ دوسروں کے پاس نہیں جا سکتی تھی، آپ سے بھگ گئی تھی، گرچہ وہ آپ کے پاس نہیں آئی یا آپ اس کے پاس نہیں گئے، لیکن آپ نے اس کو بات تو دیا تھا۔ ظاہر ہے وہ نہ کسی سے نکاح کر سکتی تھی، اس بیچ نہ کسی کے پاس جا سکتی تھی، نہ کسی سے کچھ فائدہ اٹھا سکتی تھی، گویا وہ آپ کے لیے خاص ہو گئی تھی۔ تو یہ جو اس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے خاص کر دیا اور آپ کو کے لیے اپنے آپ کو گویا ایک طرح سے حوالے کر دیا، تو اس کا کچھ تو تقاضا بنتا ہے، اس کا کچھ تو مطلب ہے، اس کی کچھ تو حیثیت ہے، اس کا کچھ تو ویلو ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ کچھ نہ کچھ دو۔ ٹھیک ہے، جو اعلیٰ شکل تھی، جو معیاری شکل تھی، جو شادی کے فائدے کا اہم مقصد تھا، بنیادی مقصد تھا، وہ پورا نہیں ہوا۔ نئی نسل کا حصول، خواہش کی تکمیل وغیرہ وغیرہ جو کہہ لیں، لیکن وہ آپ کے لیے بدھی رہی، یہ اس کا ایک طرح سے آپ کے لیے قربانی ہے، اس کی طرف سے ایک طرح سے آپ کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے۔ اس لیے آپ اس کی قدر کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ دیجئے، کچھ نہ کچھ دیجئے، اس لیے یہ لازم کیا گیا ہے۔ لیکن اس دینے میں متاعً بالمعروف، معروف کے مطابق دینا ہے۔ بہت ساری عورتیں ٹھگ اسٹائل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اس سے بھی نکاح، اس سے بھی نکاح، اس سے بھی نکاح رچا رچا کر کے خوب لوٹا کرتی ہیں۔ اب کسی نے کسی سے کر لیا، اب یہ کہ اگر چھوڑ رہے ہیں تو اتنے لاکھ تو مجھے چاہیے، مکان تو چاہیے، جو زیور دیا تھا وہ ہم نہیں لوٹائیں گے وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں تو مزید پرابلم کریٹ کریں گی نا، مزید مسائل کھڑے کریں گی۔ اس لیے کہا گیا کہ یہ دینا لینا کیا ہے؟ معروف کے مطابق ہونا چاہیے۔ معروف کا مطلب یہ کہ جس کو ہر ایک جانتے ہوں، جو ہر ایک کے نزدیک صحیح ہو۔ یہ نہیں کہ مجبوری کا فائدہ اٹھا کر کے، یا انڈین قانون کا فائدہ اٹھا کر کے، یا مہیلا منڈل کا دباؤ بنا کر کے کچھ بھی منوایا جائے اور حاصل کیا جائے، یہ نہیں چلنے والا ہے۔ اسلامی شریعت کسی بھی طرح کی کسی کے اوپر دباؤ ڈالنے یا کسی کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ تو متاعً بالمعروف جو کہا گیا ہے، ایک تناظر اس کا یہ ہے، اور دوسرا تناظر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عام طور سے انسان جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، روٹی کپڑا مکان، ان چیزوں کا مکلف بنایا جائے گا، اس سے اوپر اٹھ کر کے کچھ بہت بڑی چیز کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ کہاں پہ؟
ہاں، معلم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ. او کا معنی کیا ہے معلوم ہے؟ یا ہے نا. اب اس میں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے کسی سے نکاح کیا تو ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم اس کو رخصت کرا کے لے آئیں، ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو رخصت کرا کے نہ لائیں. اب اگر رخصت کرا کے لے آئے ہیں، نہیں بھی چھوا ہے، لیکن وہ ہمارے گھر پہنچ گئی ہے اور تنہائی میسر آ گیا ہے، تو وہ بھی چھونے کے حکم میں آ جاتا ہے. وہ بھی چھونے کے حکم میں آ جاتا ہے. یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے. لیکن اگر وہ نہیں آئی ہے، اپنے گھر ہی ہے، منگنی کے وقت ہی نکاح پڑھا کر کے چھوڑ دیتے ہے نا، اور اس وقت مہر بھی طے نہیں کرتے کہ جب رخصتی ہوگی تب دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو شکل وہ بھی ہو سکتی ہے. تو ان دونوں شکلوں کو بائی فرکیٹ کرنے کے لیے، الگ الگ بتانے کے لیے او کے ساتھ لایا گیا ہے. ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ آ گئی ہو، آپ قریب نہ ہوئے ہوں. دوسری یہ ہے کہ وہ آ ہی نہیں، اپنے گھر بیٹھی ہے اور اس کی مہر بھی طے نہیں ہوئی ہے، بس صرف رشتہ طے کر کے نکاح پڑھا دیا گیا ہے. تو یہ دونوں جو شکلیں ہو سکتی ہیں اس کو کلیئر کرنے کے لیے او کے ساتھ لایا گیا. او کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہو شکل ہو یا یہ شکل ہو. ٹھیک. اب آیت کے اخیر میں کیا ہے؟ حقاً علی المحسنین. حقاً علی المحسنین، یعنی یہ جو متاع دینا ہے، سامان دینا ہے فائدہ اٹھانے کا، یہ حق ہے. حق کا مطلب صحیح ہے، لازمی ہے. علی المحسنین، محسنوں پر. محسن کا مطلب احسان کرنے والے پر یا خوبکار پر، دونوں معنی آتے ہیں. اب احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا پھر بھی ہم دے رہے ہیں، تو یہ تو احسان ہی ہے نا. اور خوبکاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس سے فائدہ یقیناً نہیں اٹھایا، ہے نا، لیکن اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو ریزرو کر لیا تھا، تو اس کی قدردانی کرتے ہوئے ہم دے رہے ہیں. اس کی قدردانی کرتے ہوئے ہم دے رہے ہیں، تو قدردانی کرنا یہ بھی خوبکاری ہے. تو دونوں مفہوم کے لحاظ سے اس کا مفہوم سیٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. البتہ تعبیر جو استعمال کی گئی ہے وہ تعبیر ایک پیغام بھی دیتی ہے. کیا پیغام دیتی ہے؟ کہ اس طرح کے مواقع پر، اس طرح کے صورتحال میں عموماً لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں دشمنی کے جذبات رکھتے ہیں. نہ عورت بہت جلدی کچھ لینے کو تیار ہوتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دیا تو اب میرا کیا، نہ مرد دینے کو تیار ہوتا ہے کہ مجھ کو تو دھوکہ دیا گیا تھا، میں کیوں دوں، میری کیا ذمہ داری ہے. ایسے موقع پر اس چیز کا امکان اور خطرہ ہے کہ اگر دونوں اسی ضد پہ آ جائیں تو جو جدائی ہو رہی ہے یہ آگے لڑائی میں تبدیل ہو جائے، یہ آگے مستقل نفرت میں تبدیل ہو جائے. اس کا امکان پورا موجود ہوتا ہے نا. لیکن اگر یہ جدائی خوبصورتی سے ہو، لے دے کر کے ہو، سمجھا بجھا کر کے ہو، تو اس میں یہ سارے خطرے کیا ہوتے ہیں؟ کم ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ جو احسان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اصلاً اسی پہلو کی طرف انڈیکیٹ کرنے کے لیے. یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو بوجھ نہ سمجھو، اس کو اپنے لیے کوئی ایک جبر نہ سمجھو یا ظلم نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں ایک بہتر چیز ہے، اور اسی انداز سے تم اس کو لو اور اسی انداز سے اس کو کرنے کی کوشش کرو. یہی احسان کا تقاضا ہے.
یہی احسان کا طریقہ ہے، اور اسی صورت میں دونوں کے لیے بہتر مستقبل کے امکانات ہیں، ورنہ اگر جھگڑ گئے لڑ گئے تو معاملہ کیا ہوگا؟ مزید ٹیڑھا ہو جائے گا۔ اس لیے حقاً علی المحسنین کہا گیا کہ محسنین کو لامحالہ اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے، اس کو برتنا چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ جب مہر نہیں طے کی تھی تب تو ایسا کرنا ہے، اور اگر مہر طے کر لی ہے تب کیا کرنا ہے؟ اگلی آیت میں وہ بتایا گیا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم انہیں طلاق دو، کیا کر من قبل ان تمسوهن، اس سے پہلے کہ تم نے اسے چھوا ہو، یعنی اس سے قریب نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے طلاق دے رہے ہیں۔ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم نے اس کے لیے فریضہ فکس کر دیا تھا، متعین کر دیا تھا، یعنی مہر طے کر دی تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو اب تم کو جو مہر طے کی تھی اس کا آدھا دینا ہے، جو مہر طے کی تھی اس کا آدھا دینا ہے، لیکن دینا ہے اس لیے کہ مہر کیا تھی؟ طے تھی۔ اب آگے ایک چیز کی طرف اور اشارہ کیا جا رہا ہے، الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، الا مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں۔ پہلا یعفونا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ معاف کر دیں، مطلب وہ عورتیں معاف کر، مہر تو اصلاً عورت کا حق ہے نا، مہر کس کا حق ہے؟ عورت کا حق ہے۔ اب عورت کی مہر طے تھی، اس میں سے آدھا اس کو ملنا چاہیے، لیکن وہ کہتی ہے کہ جب وہ میرے پاس آئے ہی نہیں ہے نا، مجھ سے جدا ہی ہو رہے ہیں، تو میں کس چیز کا ان سے پیسہ لوں؟ کیوں مہر لوں؟ میں معاف کرتی ہوں، تو اگر وہ معاف کر دے تو پھر نہیں دینا ہے، لیکن آدھا دینا اس لیے ہے جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کر کے ریزرو کر لیا تھا۔ اب دوسرا ہے او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن ہے۔ کیا ہے؟ نکاح کا بندھن ہے۔ اب یہاں یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح سے کون مراد ہے؟ شوہر کا معاف کرنا۔ اب شوہر کا معاف کرنا کیا ہے؟ ایک شکل تو یہ ہے کہ پورا دے چکا ہو، ایک شکل تو یہ ہو سکتی ہے کہ پورا دے چکا ہو، اب وہ اس پورے دیے ہوئے میں سے اس کو آدھا تو واپس ملنا چاہیے، آدھا اس کا حق ہے، تو اب وہ اپنی برتری یا اپنے اخلاق یا اپنے احسان کا مظاہرہ کرتے ہوئے واپس ہی نہ مانگے، وہ واپس ہی نہ مانگے، آدھا اس کا حق اور آدھا وہ چھوڑ دے، تو یہ اختیار بھی اس کو ہے۔ اور یہ چھوڑ دینا کیا ہے؟ آگے جملہ وَأَن تَعْفُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ وہ چھوڑ دے، یعنی جس مرد جس نے نکاح میں لیا تھا اور مہر دے رکھی تھی وہ چھوڑ دے، پورا کا پورا چھوڑ دے، آدھا اس کو ملنا تھا وہ آدھا چھوڑ دے، تو یہ چیز کیا ہے؟ زیادہ قریب ہے تقویٰ سے، یعنی تقویٰ کے تقاضے کے تحت ایسا ہی کرنا بہتر ہے، اور لینا جو ہے یہ تھوڑا سا دے کر کے اچھی بات نہیں ہے۔ تو دوسرا معاف کرنا جو ہے وہ شوہر کی طرف سے ہے، پورا دے دیا تو آدھا ملنا تھا، آدھا معاف کر دیا ہے نا، لیکن وہ آدھا جو معاف کر دیا یہ معاف کرنا ہی بہتر ہے، یہ معاف کرنا ہی بہتر ہے۔ آگے بتایا جا رہا ہے کیوں بہتر ہے، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، نسیان مانے کیا ہوتا ہے؟ بھولنا، فضل مانے فضیلت، اپنی جو تمہاری فضیلت ہے اس کو تم مت بھولو، تم معاف کر رہے ہو تو اس سے تم بڑے قرار پاؤ گے نا، تمہارا مقام بلند رہے گا،
تمہاری حیثیت لوگوں کے درمیان تسلیم شدہ رہے گی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدھا تم کو واپس لینا ہے وہ بھی چھوڑ دو، لیکن اگر ضرورت ہے، لینا چاہتے ہو، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، میں نے دیا ہے تو مجھ کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے مجھے پورا واپس چاہیے، تبھی چھوڑوں گا، ورنہ نہیں چھوڑوں گا۔ جب خلا کی نوبت آتی ہے تو اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ کا بھی مطالبہ ہونے لگتا ہے، اتنا ہی نہیں، اس سے زیادہ کا بھی مطالبہ ہونے لگتا ہے۔ اور خلا کی نوبت نہ آئے، طلاقی کی نوبت اگر آ رہی ہے تو طلاق کوئی آدمی خوشی سے تو دیتا نہیں، دیتا تو ناراضگی میں ہے، اور اس ناراضگی میں، غصے میں اس کا ذہن یہی کہتا ہے کہ جو دے دیا وہ کیوں اس کے پاس چھوڑے، وہ سب مجھے واپس چاہیے۔ اس ذہن کی اصلاح ہو رہی ہے، اس ذہن کو درست کیا جا رہا ہے کہ غصے میں، ناراضگی میں تم اپنے اخلاق کا مرتبہ گھٹاؤ نہیں، اپنے اخلاق کا مرتبہ کمتر مت کرو، اپنے آپ کی حیثیت کو مجروح نہیں کرو، بلکہ ہر صورت میں تم اپنے آپ کو بڑا رکھو، اونچا رکھو۔ اگر تم اس اخلاق کا مظاہرہ کرو گے تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑا ہے تم نے، دوسری کے لیے چانس تو رہے گا، لیکن ہر آدمی یہ دیکھے گا کہ یہ تو اچھے اخلاق کا آدمی ہے، تو دوسرا اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جائے گا۔ وہ بھی تو فائدہ ہے، کہ وہ فائدہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دیکھا کہ یہ بد اخلاق ہے، دیا ہوا واپس لے لیتا ہے، تو دوسرا بھی سوچے گا کہ میری بیٹی اس کے پاس جائے گی تو ایسا ہی سلوک ہوگا، اس کو دوں کہ نہیں دوں، اس کو دوں کہ نہیں دوں۔ تو یہ جو توجہ دلائی گئی وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وہ اسی چیز کی طرف کہ تمہاری اپنی جو فضیلت ہے نا، اس فضیلت کو باقی رکھو، اس کی حفاظت کرو، اس کو بھولو نہیں، اس کو نظر انداز مت کرو۔ یہ فضیلت ہے کیا؟ یہ ایک سوال ہے، بتائیے آپ لوگ۔ شوہر کو قوام بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک مرتبہ اس کا زیادہ ہے، اوپر ہے، ذمہ دارانہ حیثیت سے سارے نظم کو چلانے کی وجہ سے، اسی لیے بیوی بچے سب اس کے ہدایات کے پابند بنائے گئے۔ تو یہ جو تمہاری فضیلت ہے، اس کا تقاضا بھی تو کچھ ہے، اس تقاضے کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد آگے ایک آیت ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ کیا ہے؟ حفاظت کرو، کیا کرو؟ حفاظت کرو نمازوں کی، اور درمیانی نماز کی۔ اب یہ درمیانی نماز کون سی ہے؟ دن کے درمیان تو ہم لوگ ظہر پڑھتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں اثر، ہاں فجر تو رات کے حصے میں پڑھتے ہیں، دن میں تو پڑھتے نہیں۔ ہاں تو پانچوں نماز کے بیچ میں تو جس کو پہلے گن لے بیچ والی آ جائے گی۔ ہم گنتے ہیں ظہر، عصر، دن کی نماز جو روشنی میں پڑھی جاتی ہے، اور مغرب اور عشاء اور فجر ہے نا، تو مغرب عشاء قریب قریب پڑھی جاتی ہے، یہی ہے نا۔ تو بچا کیا؟ فجر، فجر بیچ کی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ ہاں دو ہی رائے ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کا بٹوارا کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عشاء فجر کو جوڑ دیں، مغرب کو بیچ کی مان لیں، اس لیے کہ رات میں تو 3 نماز ہو رہی ہے، مطلب سورج ڈوب جانے کے بعد، تو 2 کو ایک طرف کیجئے، اور دن میں 2 ہو رہی ہے ایک طرف کیجئے، تو بیچ میں تو مغرب ہی آتا ہے نا۔
زیادہ تر اثر کی نماز پکڑے ہیں تو جنگ میں ہاں اثر کی نماز چھوٹ گئی تھی ہاں جنگ کی وجہ سے، ہاں تو وہاں پہ آپ نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ وقت اثر ہی کا کون سی جنگ میں؟ جنگ احزاب میں. ہاں تو یہ کلیئر کٹ بتائیے نا، ورنہ جنگ کہیں گے تو پتہ نہیں کون سی جنگ. ہاں غزوہ احزاب کے موقع سے خندق کھودتے ہوئے مصروفیت کی وجہ سے کچھ نمازیں آپ کی قضا ہوئی تھیں جس کو آپ نے بعد میں ادا کی تھی. تو اس میں عصر کی نماز بھی تھی، اور اس کے بیان میں صلاۃ وسطی کی تعبیر آئی ہے عصر کی نماز کے لیے. اس لیے زیادہ تر علماء کیا کرتے ہیں؟ عصر کی نماز مراد لیتے ہیں. اب یہ ہے کہ صلوات میں تو ساری نمازیں ہیں ہی، لیکن یہ بیچ والی نماز چاہے ہم عصر مراد دے رہے ہیں، اس کی کیا خاص بات ہے کہ کہا گیا کہ اس کی خاص طور سے حفاظت کرو؟ ہم کو تو سارے نماز کی حفاظت کرنی ہے، ساری نماز کا اہتمام کرنا. ہاں عام طور سے وہی نماز مصروفیت کی وجہ سے کرتا ہے. ارے ہم لوگوں کے یہاں تو فجر کی ہوتی ہے. فجر میں مصروفیت نہیں رہتی ہے، غفلت رہتی ہے. ہاں ظہر میں بھی غفلت رہتی ہے، مصروفیت نہیں، لیکن عصر میں عام طور سے ہاں مصروفیت رہتی ہے. ہاں اچھا ہاں ہاں سٹی کی مصروفیت الگ ہے، دیہات کی مصروفیت الگ ہے، یہ بھی تو ہے. ہاں دیہات کی مصروفیت الگ ہے اور سٹی کی مصروفیت الگ ہے. ہاں یہاں لوگ رات میں زیادہ تر جاگتے ہیں. تو وہ چاہے سٹی میں ہو چاہے گاؤں میں ہو، رات میں جاگنا تو ایسے ہی ناپسندیدہ ہے. مگر ہوتا اکثر ایسے ہی. ہوتا ایسے ہی ہے، لیکن وہ بھی غلط ہوتا ہے نا، ہے نا. تو اس غلط کی تو اصلاح ہونی چاہیے. لیکن یہاں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ بیچ والی نماز عصر کی نماز ہے، اور اس وقت لوگ غفلت زیادہ برتتے ہیں، بزنس میں کاروبار میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، اس لیے اس کے خاص اہتمام کی ہدایت کی گئی تاکہ اس معاملے میں لوگ غفلت سے کام نہ لیں. لیکن ہمارا اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ تو عصر کا نہیں، وہ تو فجر کا ہے. ہاں ابھی بات ہوتی ہے، سوال آپ کا بجا ہے لیکن بات ہوتی ہے ابھی. پہلے اس سوال کا جواب ہو جائے. یہ جو سوال اٹھا ہے کہ کیوں خاص طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کی بات کی گئی ساری نمازوں کی حفاظت کے ساتھ، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مصروفیت زیادہ رہتی ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ دو نمازوں کے بیچ جو وقفہ ہے وہ عصر مغرب یا ظہر عصر کے درمیان کم ہے، باقی اور نمازوں میں وقفہ طویل ہے. ظہر سے عصر وقفہ طویل ہے، مغرب سے عشاء عصر مغرب کے مقابلے میں اس کا وقفہ طویل ہوتا ہے. ہم لوگ تو اپنی جلدی کے لیے عشاء جلدی پڑھ لیتے ہیں نا، ہم لوگ تو اپنی جلدی کے لیے عشاء جلدی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ عشاء کے لیے تو اور کچھ تاخیر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، نصف رات تک پڑھی جا سکتی ہے. یہ ہے، لیکن یہ کہ نصف رات نہ صحیح، تہائی رات میں عموماً اللہ کے رسول پڑھتے تھے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب اور عصر کے درمیان کا وقفہ ہے نا، یہ وقفہ کم ہے، گویا بار بار جلد سے جلد جانے کی نوبت آ جاتی ہے، جلد سے جلد کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، جلد سے جلد اپنا سارا کاروبار سمیٹنے کی نوبت آ جاتی ہے. اس وقت یہ چیز گراں گزرتی ہے، اس وقت یہ ادائیگی مشکل لگتی ہے. اس لیے اس مشکل سے نکالنے کے لیے اس کی خصوصی اہمیت جتا دی گئی، اس کی خصوصی اہمیت جتا دی گئی تاکہ لوگ اس نماز کو بھی اسی اہتمام سے ادا کریں جس اہتمام کے ساتھ دوسرے اوقات کی نماز پڑھتے ہیں.
تو بعض علماء اس کی علت یہ بھی بتاتے ہیں، بعض علماء اس کی علت یہ بھی بتاتے ہیں، اور ڈھونڈیے تو کچھ اور بھی ملے گا، اور ڈھونڈیے گا تو کچھ اور بھی ملے گا۔ مغرب اور عشاء کے لیے گنجائش ہے کہ ہم لوگ تھوڑا جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں، عشاء میں نہیں، لیکن یہ جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں کب؟ جب مسافر ہو تب کہ ہمیشہ؟ نہیں، ہمیشہ نہیں، مطلب اگر ٹوٹ گئی ہے جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ظہر اثر بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر لیٹ اور اثر پہلے۔ اثر چھوٹ گئی تو پھر وقت پر کم کرنا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں، تو ظہر اثر اور مغرب عشاء دونوں سیم کنڈیشن میں ہو گئے، تو اس میں اثر کی کون سی خصوصیت ہو گئی؟ اس میں تو یہ ہے کہ اگر ظہر بھی چھوٹ گئی ہاں، اور عصر میں بھی وقت نہیں ملا، مغرب میں بھی نہیں ملا، تو عشاء میں اس کو پڑھ لیں گے، ساتھ میں ملانے کا۔ دیکھیے ایک اور خاص بات ہے، بعض علماء نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ خاص بات کیا ہے؟ دنیا عموماً جو پوجتی ہے سورج کو، تو چڑھتے سورج کو پوجتی ہے یا ڈوبتے سورج کو پوجتی ہے؟ چڑھتے سورج کو پوجتی ہے تو صبح میں پوجا کرتی ہے، اور ڈوبتے سورج کو پوجتی ہے تو شام میں پوجا کرتی ہے۔ ہم کو اور آپ کو سورج نکلتے وقت بھی اور سورج ڈوبتے وقت بھی منع کیا گیا ہے کوئی بھی نماز پڑھنے سے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ یہ اتنی بات تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح چڑھتے سورج میں دوپہر کا جو سورج ہے اس وقت بھی ہم کو نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اچھا، اتنی بات تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ اب اس کے آگے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ممانعت کے چکر میں آپ ڈوبتے سورج سے پہلے جو نماز کی ادائیگی ہے نا، اس میں کوتاہ نہ ہو جائیں، اس میں کوتاہ نہ ہو جائیں۔ اس میں کوتاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی یہ کنفیوژن کہ ڈوب رہا ہے تو ہم کیسے پڑھیں، ان سے مشابہت ہو جائے گی، قضا کر لیں گے، پہلے ہی پڑھ لیں گے۔ یا کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ وقت تو بہت مختصر ہے، کیا ہے؟ یہ وقت بہت مختصر ہے، اس مختصر وقت میں اگر ہم کسی وجہ سے نہیں ادا کرتے ہیں تو آگے ادا کر لیں گے، فرق کیا پڑے گا؟ آگے ادا کر لیں گے، فرق کیا پڑے گا؟ اب اس فرق میں ہوتا کیا ہے کہ نماز کے بارے میں ہم کو یہ ہدایت ہے کہ اس کو اس کے وقت میں ہونا چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ ہے جو بھی نمازیں ہیں اس کے لیے جو وقت فکس کر دیا گیا ہے اسی میں ہونا چاہیے۔ اب یہاں وقت کم ہے اور ایک بہانہ بھی موجود ہے کہ اگر تاخیر ہو گئی تو مشابہت ہو جائے گی، اس لیے بہت پہلے پڑھ لیں یا ٹال دیں، بعد میں قضا پڑھیں، اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس چانس کو روکنے کے لیے، اس چانس کو ختم کرنے کے لیے، فار ایگزامپل آپ سمجھ لیجئے اس کو یوں کہ ہم کو یہ کہا گیا کہ افطار میں جلدی کرو۔ کیوں کہا گیا جلدی کرو؟ اس لیے کہ جو اغیار ہیں خاص طور سے یہود وہ تاخیر کرتے ہیں، لیکن اب اگر ہم احتیاط کے نام پر پہلے 3 منٹ پھر 5 منٹ اور پھر اس کے بعد 7 منٹ بڑھا دیں تو اس ہدایت کا کیا ہوا جلدی کرنے کا؟ اور ایسا ہم لوگ کرتے، سورج نظر نہیں آ رہا ہے، بادل چھایا ہوا ہے، گھڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے،
تو احتیاط جتنی زیادہ کر لی جائے بہتر ہے، اس نام پہ خوب تاخیر کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا جو ہوتا ہے تو اس میں گویا ہم نے گنجائش نکال لی تاخیر کی، اس میں ہم نے گنجائش نکال لی تاخیر کی۔ یا بعض لوگ جلدی کے چکر میں سورج ڈوبا نہیں، گھڑی دیکھ کر کے کھول دیا۔ ہماری گھڑی چاہے تیز ہو چاہے کچھ بھی ہو، بس گھڑی بتا رہی ہو گیا ٹائم، حالانکہ گھڑی ہمارے لیے کوئی معیار ہے ہی نہیں، اصل معیار تو سورج ڈوبنا ہے۔ کبھی کبھار غلطی ہو جائے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جلد بازی کا یہ بھی مسئلہ نہیں، مطلب ہے کہ وقت سے پہلے ہو جائے۔ جلد بازی کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وقت سے پہلے ہو جائے، اس کو ہونا ہے اپنے وقت پر، لیکن وقت پر اول وہلے میں، پہلے مرحلے میں۔ وہی چیز عصر میں بھی مطلوب ہے۔ تو عصر کے اہتمام کا جو خاص حکم ہے وہ اس تناظر میں بھی ہے کہ کبھی احتیاط کے نام پہ، مشابہت سے بچنے کے نام پہ لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس آگے پیچھے کی وجہ سے منمانی نہ کرنے لگیں، اس پر بریکر، اس پر بریکر۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے۔ اب آپ کا سوال کیا تھا کہ بات چل رہی تھی طلاق کی اور بیچ میں بات آ گئی نماز کی، کیا لنک ہے دونوں میں؟ کیا ربط ہے دونوں میں؟ تقویٰ کو قائم رکھنے کے لیے پہلے جو جتنی بار آئے ہیں تو آیتوں میں زیادہ تر تقویٰ ہاں ہے۔ ہاں ہاں اس تقویٰ کو قائم رکھنے کے لیے نماز ضروری ہے، ہاں ہاں اسی لیے بیچ میں شاید نماز پڑھا۔ ہاں ہاں اچھا، دیکھیے اصل میں تقوی کو قائم رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ پورے دین پر عمل کرنے کے لیے نماز جو ہے وہ اہم ہے۔ ہم لوگ وہ حدیث بھول جاتے ہیں، من اقام الصلاۃ اقام الدین ومن ترک الصلاۃ ہدم الدین۔ جو شخص نماز قائم کرتا ہے وہ دین بھی قائم کرے گا، اس لیے کہ نماز تو دین قائم کرنے کی ٹریننگ دیتی ہے نا، تربیت دیتی ہے، اسی کے لیے تیار کرتی ہے، اسی کے لیے ہموار کرتی ہے۔ اور جو نماز چھوڑ دے گا وہ دین کے دوسرے احکامات بھی چھوڑ دے گا، اس لیے کہ جب نماز کو وہ نہیں نبھا پا رہا ہے تو اس سے مشکل چیزیں وہ کیسے نبھائے گا؟ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہمیں باہر کی کسی مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، صرف اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے، لیکن اور جو دوسرے کام ہیں اس میں تو ہمیں باہر کی مخالفت بھی مول لینی پڑتی ہے، باہر کے لوگوں کے طرف سے دشمنی بھی مول لینی پڑتی ہے، خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرنا پڑے۔ تو بعض پہلوؤں سے دوسری چیزیں وہ زیادہ مشکل ہے نا۔ اب اگر یہ چیز جو نسبتاً کم مشکل ہے اس کو کوئی نہیں نبھا پا رہا ہے تو اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جہاد کرے گا، اس سے یہ توقع نہیں، اگر وہ کرتا بھی ہے اس کا حق نہیں ادا کرے گا، اس لیے کہ جمے گا وہی جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکا ہو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو مخلص کر چکا ہو، وہی جہاد میں بھی جمے گا، وہی نماز بھی پڑھے گا۔ لیکن اگر دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے تو منافقین کی طرح وہ جہاد میں نہیں جائے گا، ٹال مٹول کرے گا، بہانے بازی کرے گا۔ تو یہ چیز اگر ہم سمجھتے ہیں کہ نماز دین پر عمل کرنے کے لیے تیار کرتی ہے اور نماز کو چھوڑنا دین سے غافل کرتی ہے، دین کے احکامات سے دور کرتی ہے، تو پھر اس کا مفہوم سمجھنا مشکل نہیں۔ کیا لنک ہے، کیا ربط ہے کہ یہ جو احکامات زکوٰۃ دیے گئے طلاق کے سلسلے میں یا اور احکامات دوسرے احکام کے سلسلے میں دیے گئے، ان سارے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے نماز کی محافظت ضروری ہے۔ اگر کوئی نماز کی محافظت کرے گا تو ان سارے احکامات کا حق ادا کرے گا، اور اگر نماز کی محافظت نہیں کرے گا تو ان کا حق ادا نہیں کرے گا، ان میں بھی ڈنڈی مارے گا، ان میں بھی کیا کرے گا؟ ڈنڈی مارے گا۔ اسی لیے بطور یاد دہانی
उन सारे अहकामात को बयान करने के बाद क्या किया गया, नमाज की तरफ तवज्जो दिला दी गई है ना, अल्लाह की तरफ यकसू होने की तरफ तवज्जो दिला दी गई। क्या कहा गया, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ यकसू हो करके, अल्लाह के लिए खड़े हो जाओ यकसू हो करके, यानी जो तुम्हारा अमल हो सब वो लिल्लाह हो, जो तुम्हारा अमल हो क्या हो, लिल्लाह हो, तो फिर हर चीज़ दुरुस्त रहेगी। इसलिए ये हुक्म दिया गया है। अब आप ये सवाल कर सकते हैं कि आगे जो हिदायत दी जा रही हैं है ना, मज़ीद दी जा रही हैं उसी तलाक़ के सिलसिले में, तो हमारे यहाँ तो कायदा ये है कि एक बात पूरी हो जाए तब दूसरी शुरू होनी चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ तो ये है कि बीच में कह दी गई और फिर वही पुरानी बात शुरू हो गई, फिर वही पुरानी बात शुरू हो गई। यकीनन शुरू हुई है, लेकिन बात बात में फ़र्क होता है। कुछ बातें वो होती हैं जो बेसिक होती हैं, और कुछ बातें वो होती हैं जो सपोर्ट के लिए होती हैं, इमदादी। तो ये जो आगे के अहकाम हैं ये फ़रोई हैं, तफसीली हैं, इमदादी हैं। असल अहकामात ऊपर आ चुके हैं, असल अहकामात क्या हैं, ऊपर आ चुके हैं। नीचे जो अहकामात आ रहे हैं वो सब रेयर पेश आने वाले अहकामात हैं, लेकिन एहतियाती तौर पर उनके बारे में भी कुछ हिदायत दे दी गई, इसलिए इनका तज़किरा बाद में है। ये सवाल चूँकि ज़हन में उठ सकता था, इसलिए मैंने पहले उसका जवाब दे दिया है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबानन। ये जो आयत है इसका ताल्लुक़ हाफ़िज़ू अलस्सलात से है, सारे अहकाम से नहीं है। जो बात मैंने कही है वो उसके बाद वाली जो आयत है, वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम व यज़रूना अज़वाजन वसियतन लिअज़वाजिहिम, पीछे जो अहकामात थे और आगे जो अहकामात हैं यहाँ से आकर जुड़ता है। ये फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबानन का ताल्लुक़ सिर्फ़ हाफ़िज़ू अलस्सलावात से। क्या कहा जा रहा है कि नमाज की मुहाफ़ज़त अपनी असल के लिहाज से कितनी अहम है उसका थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो। क्या अंदाज़ा है, आम हालात में तो नमाज पढ़नी है और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर जंगी हालात हों, परेशानी के हालात हों, तो अमूमन लोग नमाज से गाफिल हो जाते हैं। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, जंग के अंदर भी नमाज पढ़नी, दुश्मन से ख़तरा है फिर भी नमाज पढ़नी, जैसे बताया गया है वैसे मुमकिन नहीं है तो जैसे मुमकिन है वैसे पढ़नी। हमको पढ़ा गया, बताया गया क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, सब बताया गया ना, और उस तरह से नमाज पढ़ो आम हालात में। लेकिन जंग में अगर रुकू की गुंजाइश नहीं है, क़याम की गुंजाइश नहीं है, सवारी से उतर करके खड़े होकर पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, तो सारी छूट दे दी गई, सारी छूट दे दी गई। क्या कहा गया, फ़इन ख़िफ़्तुम, पस अगर तुम्हें डर हो, यानी मैदान जंग में हो और दुश्मन से तुम्हें डर है कि वो हमला कर देगा, तो तुम पैदल अगर चल रहे हो तो भी नमाज पढ़ सकते हो। रिजालन का मतलब क्या है, प्यादा, पैदल चलते हुए, और रुकबानन, या जानवर पे सवार हो तो भी नमाज पढ़ सकते हो। आम हालत में चलते चलते नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं, आम हालात में सवारी पे बैठ के नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। हत्तल मक़दूर ये है कि आप सवारी से उतर के पढ़िए, पैदल नहीं चलिए, इत्मीनान से कहीं ठहर करके पढ़िए, आम हालात में ये। लेकिन जंगी हालात में अगर ख़तरा है तो नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कैफियत बदल जाए, चाहे हल्की फुल्की शक्ल बदल जाए। तो नमाज की मुहाफ़ज़त जब जंग में और हालात के ख़राब होने के बावजूद भी मतलूब है अपनी अहमियत के लिहाज से, तो आम ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उसके तनाज़ुर में तो वो और मतलूब होगी।
اس لیے یہ کہا گیا بطور مثال، اور ایک حکم بتانا تھا وہ بھی بتا دیا گیا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن یہ جو چھوٹ ہے یہ جنگی حالات میں ہے، خوف کی حالت میں ہے۔ اگر امن کی حالت ہو جائے، اذا امنتم، پس جب تم مامون ہو جاؤ، یعنی دشمن سے کوئی خطرہ نہ رہے، فاذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، کما علمکم، جیسا اس نے تم کو سکھایا ہے، یعنی جیسے بتایا تھا ویسے ہی کرنا ہے۔ ما لم تکونوا تعلمون، جبکہ تم اسے نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ کی شکرگزاری اور عبادت کے لیے نماز پڑھنا ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے رسول نے بتایا 5 وقت پڑھنا ہے، اتنی رکعت پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے، قرات کرنی ہے، سجدہ کرنا ہے، قعدہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے، سب بتایا۔ تو جب تم نہیں جانتے تھے اس وقت بتایا، اور جب اس نے بتا دیا تو اب اس کی پاسداری ضروری ہے عام حالات میں۔ ہاں خاص حالات ہو جائیں تو پاسداری میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسے قیام کرنا ہے چلتے ہوئے بھی پڑھ لیں، کمی بیشی ہو گئی، سواری کی حالت میں بھی پڑھ لیں، کمی بیشی ہو گئی، 4 کے بجائے 2 ہی پڑھ لیں، کمی بیشی ہو گئی، قصر کر سکتے ہیں۔ قبلہ کا بھی مسئلہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری رعایتیں دے دی گئی ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ پریشانی اور مشکل کے نام پہ چھوٹ، وہ اتنی اہم چیز ہے۔ تو اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو اس طرح کے سماجی، معاشرتی اور گھریلو مسائل آتے ہیں وہاں بھی چھوٹ نہیں ہے، وہاں بھی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی محافظت ہونی چاہیے، اسی میں زندگی ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اس لیے یہ یہاں پر مینشن ہے۔ اس کا تعلق صرف حافظو علی الصلوات سے ہے، اور حافظو کا تعلق کیا ہے وہ ہم لوگ پہلے جان چکے۔ اب آگے جو پچھلی بحثیں تھیں اس سے بات جڑ جاتی ہے۔ والذین یتوفون منکم، وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑیں، کیا کریں؟ چھوڑیں، ازواجن، بیویوں کو، تو کیا کریں؟ وصیت کریں اپنی بیویوں کے لیے، وہ ان کا حق ہے۔ دنیا کے کسی قانون میں شوہر کے مر جانے کے بعد بیوی کا کیا ہوگا کوئی چیز موجود نہیں۔ انڈین قانون میں تو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں تھا، شوہر کے ساتھ ستی ہو جائے، ہے نا؟ بعد میں قہرن جبرن دباؤ میں چینج کیا گیا ہے نا؟ ورنہ پہلے تو زندہ رہنے ہی کی حقدار نہیں تھی وہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آج جو ہندو کوڈ بنا ہے، میرج کوڈ بنا ہے، اس میں یہ چیز ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے مسلمانوں نے اس سے آشنا کرایا تھا ان کو، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلم بادشاہوں نے اس پر پابندیاں لگائی۔ قطب الدین ایبک کے بارے میں بھی آتا ہے، ٹیپو سلطان کے بارے میں بھی آتا ہے، اورنگزیب کے بارے میں بھی آتا ہے، جو انسانیت کے زیادہ خیر خواہ تھے، جن کو ساری دنیا بدخواہ سمجھتی ہے، خیر خواہی میں انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ لوگ ناپسند کریں گے، اور ستی پہ پابندی لگا دی تھی۔ اور جو لوگ سب کو خوش کرنے کا فلسفہ رکھتے تھے، اکبر جیسے لوگ، تو انہوں نے یہ پابندی ختم کر دی۔ یہ ہے ہماری تاریخ کا دونوں باب۔ میں صرف جو چیز کہہ رہا تھا کہ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بیویاں ہیں اور شوہر مر رہا ہے تو بیویوں کا خیال کرتا ہوا جائے۔ عرب کے کلچر میں بھی یہ نہیں تھا،
कि बीवियों का कोई हक़ मुसल्लम हो। नऊज़ु बिल्लाह बीवियाँ भी तरक़े का हिस्सा होती थी। अगर सगी माँ है तो उसको तो कुछ रियायत थी सगी माँ होने के नाते, लेकिन सौतेली माँ है वो तो बड़े बेटे का हिस्सा हो जाती थी। अरब कल्चर में, दौरे जाहिलियत में ये हाल था। ऐसे में ये हिदायत दी जा रही है। ये माहौल अगर हमारे सामने हो तो ये हिदायत समझना आसान होगा। क्या हिदायत दी जा रही है कि वो लोग जो तुम में से मर जाएं और बीवियां छोड़ें तो उनके लिए वसीयत करें। वसीयत करने का मतलब है कि ख़ास एहतमाम से कह जाएं। क्या कह जाएं? मतान इलल हौल, उनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो साल भर दिया जाएगा। कब तक दिया जाएगा? साल भर दिया जाएगा। गैर इखराज, निकाला नहीं जाएगा, सिर्फ सामान दे के नहीं छोड़ दिया जाएगा। रहना भी है, रहने की जगह भी दी जाएगी, निकाला नहीं जाएगा। साल भर में उसका जब इंतज़ाम हो जाएगा अपना चली जाएगी। आगे क्या कहा जा रहा है? फ़इन खरजना, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं निकाह हो गया, कुछ रिश्तेदार हैं, ले जाके उसको उससे ज़्यादा आराम से रखेंगे, जाना चाहे जा सकती है, लेकिन शरीयत की तरफ से और पिछले शौहर की तरफ से ये इंतज़ाम होना चाहिए। फ़इन खरजना, पस अगर वो निकल जाएं, फ़ला जुनाह अलैकुम फ़ीमा फ़ालन फ़ी अनफ़ुसिहिन्न मिन मारूफ़, तो तुम पर अब कोई गुनाह नहीं है जो उन्होंने किया है अपने सिलसिले में। मिन मारूफ़, ये शर्त है, निकल के कहीं भी चली जाएं, किसी के साथ भी मौज मस्ती करने लगें, उस वक्त रोक लगाई जाएगी। जो शरई हदूद हैं वो दूसरा निकाह करना चाहती निकाह करे जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन मौज मस्ती करे, किसी से इश्कबाजी करे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए कि इस तरह की सूरत हाल में किसी का एक के वफ़ात पा जाने के बाद दूसरे के साथ तमाशा करना ख़ुद उसकी बदनामी का सबब बनेगा। कैसी थी, कैसे रखा था, क्या सिखाया था, क्या तरबियत दी थी, सब तो होता है। कितनी बदचलन है, अपनी बदनामी का भी सबब बन जाती है वो। इसलिए कहा गया है कि उसको जाने का हक़ ज़रूर है, लेकिन मारूफ़ तरीक़े पर, गैर मारूफ़ तरीक़े पर नहीं। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह क्या है? गालिब है और हिकमत वाला है। क्या है? गालिब है और हिकमत वाला है। गालिब है का मतलब क्या है कि वो जो हिदायत दे रहा है इसमें अगर तुम दाएं बाएं होगे ना तो तुम्हारी चूल भी कस देगा, इसलिए मत दाएं बाएं होना। और हकीम का मतलब है कि जितनी हिदायत दी गई हैं ये सब हिकमत पर मबनी हैं, इसका फ़ायदा है तुम्हारे लिए। इसलिए अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं फिर भी उसी को फॉलो करो, फिर भी उसी को फॉलो करो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुमको समझ में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि एक चीज़ बज़ाहिर ख़राब लगती है और वो फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह लगती है, लेकिन जब दूररस असरात और नताइज का इल्म होता है या अंदाज़ा होता है तो वही चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। यही चीज़ तो मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम के क़िस्से में समझाई गई है कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने कुछ काम किए तो मूसा अलैहिस्सलाम को सब गलत लगा, सब पे ऑब्जेक्शन किया, सब पे सवाल किया, इसलिए कि उसका दूररस जो फ़ायदा था वो नहीं समझ रहे थे। बस फौरी छोटा मोटा नुकसान ही नज़र आ रहा था कि ये तो बड़ा नुकसान है। लेकिन जब उन्होंने बता दिया, जब उन्होंने समझा दिया, हेलो, कह रहा था कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने जब बाद में पर्दा उठा दिया, क्यों किया है, क्या हिकमत है, क्या फ़ायदा है, तो सब समझ में आ गया कि उन्होंने जो किया था वही सही था, हम जो समझ रहे थे वो गलत था। यहाँ पर एक सवाल और है
یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ وصیت کرو، یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ 1 سال تک کے لیے مہلت دو، لیکن قرآن میں دوسری جگہ تو کچھ اور آیا. کیا آیا؟ اس کی ناسخ آیت جو حق آ گیا، مطلب دینوں کا حق آ گیا تو ہاں یہ منسوخ ہو گیا. ہاں، تو اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایات تو ابتدائی طور پہ تھی. کیا تھی؟ ابتدائی طور پہ. بعد میں فائنل ہدایت آ گئی. فائنل ہدایت کیا تھی؟ کہ بیویوں کو گزارے کے لیے ملنا چاہیے تو ان کے لیے وراثت میں حصہ طے کر دیا گیا، ان کے لیے عدت کی مدت کا نان و نفقہ طے کر دیا گیا. تو جب وہ طے ہو گیا اور وراثت مل رہی ہے تو اب ان کے لیے وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سال بھر کے کھانے پینے اور سامان کے لیے، یا ان کے لیے رہنے کے لیے انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک عدت میں ہے تب تک تو ہے ہی انتظام، اور جب چلی جائے گی تو وراثت تو لے کے جا رہی ہے، اپنا کرے گی، یا جہاں جائے گی وہاں اس کا انتظام ہوگا. تو اب وہ پرابلم میں نہیں رہے گی. تو اب یہ کہا گیا کہ یہ جو حکم تھا یہ ابتدائی حکم تھا، فائنل حکم وہ ہے، لیکن قرآن نے اس کو باقی رکھا اس لیے کہ لوگ یہ الزام نہ لگائیں کہ قرآن میں تو یہ آیت بھی آئی تھی، کہاں چلی گئی. گویا قرآن محفوظ نہیں ہے. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے بعض آیات جس میں بعض ہدایات ہوتی ہیں اور وہ منسوخ ہو جاتی ہیں، نئی ہدایت آ جاتی ہے فائنل. لیکن ایک دوسری وجہ اور بھی ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو وہ صورتحال ہے جب لوگوں کا ذہن ابھی پکا نہیں ہے، بگڑے ماحول میں رہ رہے ہیں، وہاں فائنل احکامات پہ عمل کرنا بظاہر مشکل لگے گا، تو عبوری طور پہ ایک حکم ہونا چاہیے. تو اس طرح کے عبوری حالات میں اس طرح کے احکامات پہ عمل کیا جا سکتا ہے. مفسرین اور فتویٰ کا یہ بھی فتویٰ ہے، یعنی علماء کا یہ بھی فتویٰ ہے. اور عام حالات جو ہیں اس کے لیے وہ حکم ہے جو فائنل آ گیا ہے. تو ناسخ منسوخ کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. مان لے ختم ہو گیا تو بھی اس کی وجہ وہ ہے جو میں نے پہلے بتائی، لیکن علماء اور مفسرین کا خیال یہ بھی ہے کہ وہ 100% ختم نہیں ہوتا. احوال کے لحاظ سے اس کا تذکرہ ہے اور احوال کے لحاظ سے وہ حکم لاگو ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. مطلقہ عورتوں کے لیے بھی کیا ہے؟ متاع ہے، معروف کے مطابق، اور متقین پر لازم ہے. اب یہ کون سی مطلقہ آ گئی؟ سب کا تذکرہ تو آ گیا. یہ کون سی مطلقہ ہے؟ ہم نے اوپر جو پڑھا ہے اس میں کیا ہے؟ ایک تو طلاق کی وہ صورت ہو کہ قریب ہی نہ ہوئے ہوں، دوسری صورت وہ ہے کہ قریب ہوئے ہوں، ہے نا؟ ہاں ہاں وہ سب ہو. یہ سب تذکرے تو آ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی طلاق کی کوئی شکل ہوتی ہے؟ ہاں تو نارمل ہی تو وہ ہے جب آپ لے آئے اور کسی وجہ سے طلاق دے رہے ہیں، نارمل وہی ہے. مہر بھی متعین ہے، آپ نے پوری مہر دے دی. طلاق کی ایک شکل اور بھی ہے کہ آپ نہیں دے رہے ہیں، آپ سے زبردستی چاہا جا رہا ہے، جس کو خلا کہتے ہیں. وہ بھی تو طلاق ہی کی شکل ہے نا. طلاق کا مطلب علیحدہ ہونا، جدا ہونا، یہی ہے. اور اس میں بھی یہ ہے کہ چاہے چاہتی عورت ہے، اور کہنے کے لیے ہم نے اس کا ایک الگ نام رکھ دیا ہے خلا، لیکن ہوتا تو وہ اسی وقت منعقد ہے جب شوہر کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں رکھوں گا.
ورنہ اگر شوہر نہ کہے بیوی لاکھ مطالبہ کرتی رہے ہو جاتی ہے جدائی؟ نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں حق پر ہوں تو وقت کا حکمراں یا قاضی فسخ تو کرا دے گا، وہ فسخ نکاح ہو جاتا ہے نا، لیکن وہ خلا نہیں کہلاتا، وہ طلاق نہیں کہلاتا، اس کے لیے ایک الگ اصطلاح ہے۔ لیکن یہاں پر جب کوئی عورت خلا چاہ رہی ہے اور شوہر اس کو جدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا تو وہ طلاق ہی کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یہ جو شکل ہے کہ کوئی طلاق نہیں دے رہا ہے لیکن اس سے چاہا جا رہا ہے، اب اس صورت میں اگر ہم کسی کو رخصت کر رہے ہیں یا جدا کر رہے ہیں تو اس نے چاہا اس لیے اب اس کے ساتھ ساری اخلاقیات ختم ہیں، یا اس نے چاہا اس وقت بھی وہ اخلاقیات برتی جانی چاہیے؟ تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی یہ اخلاقیات برتی جائے گی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی اس طرح سے جو خلا حاصل کرنے والی عورتیں ہیں ان کو بھی عدت گزارنی ہے، ان کو بھی رہنا ہے، ان کے لیے بھی کھانے پینے کا سارا انتظام کرنا ہے، رخصت کرتے ہوئے کچھ کپڑا دے دیں تو وہ بھی دینا ہے، جو بھی متاع کے روپ میں آتا ہے یا متاع کی تعریف میں آتا ہے وہ کرنا ہے۔ ان کی عدت کا ٹائم بھی وہی ہے جو مطلقہ کی عدت کا ٹائم ہے، وہی ہے، وہ مطلقہ ہی کے حکم میں آتی ہے، بس پہچان یا شناخت کے لیے اس کو ایک الگ نام دیا جاتا ہے خلا کا، ورنہ یہ تھوڑا کہ اگر کسی نے خلا لیا ہے آج لیا اور کل سے گھر، اس کی کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی، ایسا نہیں ہے، اس کے باوجود اس کو شوہر کے پاس عدت گزارنی ہے، وہاں رہنا ہے، اس کو وہ نفقہ ملے گا۔ وہ ایک الگ ایشو ہے کہ خلا میں شوہر اپنی دی ہوئی مہر واپس مانگے یا کچھ اور مطالبہ کر دے اس سے کم بیش، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جو اس کے بنیادی حقوق ہیں وہ پامال نہیں ہوں گے۔ عدت کا جو مسئلہ ہے ہاں ہاں کسی اور مسلک میں کچھ ہے کیا گنجائش؟ ہاں، شریعت میں ہے یا نہیں یہ نہیں پوچھیں گے، شریعت تو نہیں ہے، میرے بیچ میں مسئلہ آیا تھا اور اس میں گنجائش نکالے اور نکاح ہوا ابھی 2 مہینے پہلے، پر شاید میں آپ کو فون کیا تھا۔ میں سب جانتا ہوں، لیکن میں وہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم شریعت کے مکلف بنائے گئے ہیں یا مسلک کے مکلف بنائے گئے ہیں، یہی تو سمجھنا ہے ہم کو، اس لیے میں نے وہ سوال کیا ہے کہ آپ یہ نہیں پوچھتے کہ کسی مسلک میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، پوچھنا تو یہ چاہیے کہ شریعت میں گنجائش ہے یا نہیں ہے، یہ نہ پوچھنا چاہیے۔ جب آپ یہ پوچھیں گے تو آپ کو وہی جواب ملے گا جو آپ چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ جو مسلک کے ماننے والے لوگ ہیں اس میں سے جن لوگوں نے بھی گنجائش رکھی ہے ایف اینڈ بٹس کے ساتھ رکھی ہے، ایف اینڈ بٹ کے ساتھ رکھی ہے۔ ایف اینڈ بٹس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ سمجھی جاتی ہے کہ رحم کلیئر ہو جائے، بچہ کلیئر ہو جائے ہے یا نہیں، حمل ہے یا نہیں ہے۔ اب کوئی شوہر دریا پار ہے، دونوں ساتھ رہ ہی نہیں رہے تو پہلے سے کلیئر ہے کہ وہ حاملہ نہیں ہوگی، تو اب صرف اس حکمت کو مان کر کے بعض مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت اتنی مدت تک بیٹھانا ضروری نہیں ہے، حکمت تو پوری ہو گئی، لیکن اور جو دوسری حکمتیں ہیں عدت کی اس کو وہ پامال کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں۔ تو جس مسلک کے لوگ صرف ایک حکمت لے کے بیٹھے ہیں وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ دوسری حکمت جو تھی اس سے پہلے آپ بتائے تھے، ہاں ہاں ایک زمین ایک آسمان، ہاں وہ جب خدا لے رہی ہے تو وہ چیز بھی نہیں ہے ان کے اندر، وہ خلا لے رہی ہے پھر بھی نہیں ہے، بالکل صحیح فرمایا آپ نے، لیکن پل میں شعلہ پل میں شبنم، یہ محاورہ سنا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
अभी तो आग बने हुए हैं और अगले ही लम्हे क्या हो गए, ठंडा शबनम बन गए। तो आज तो गुस्सा है तो नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, किसी कीमत पे नहीं रहेंगे, और अगले ही दिन पता चला कि दोनों सबको नज़रअंदाज करके खुशो खुर्रम शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या ख्याल है आपका? खुला में भी इद्दत के अंदर अगर औरत फिर रहने को तैयार हो जाए तो कौन रोकने वाला है? तलाक़ बाइन नहीं होती जब हाँ तलाक़ बाइन नहीं होती है ना, ये तो तय है, रुजू की गुंजाइश है दोनों को। तो अब क्या समझ में आया इससे कि हिकमत जो दूसरी तीसरी है वो अपनी जगह मुसल्लमात में से है। ये ज़रूरी नहीं कि हर एक के साथ वो पूरी हो जाए, लेकिन इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ठीक? हाँ, तो अब यहाँ जो कहा जाए वलिल मुतल्लक़ात मताउम बिल मारूफ़ अलल मुत्तक़ीन, तो ऐसी जो हैं उनके लिए भी हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार उम्दा होना चाहिए, ये तालीम दी गई है। और उनको भी कुछ देना दिलाना चाहिए, और ये चीज़ तक़वा के तकाज़े के तहत करना चाहिए। मुत्तक़ीन पर ये लाजिम है। अब जो मैंने आपको कही थी बात, उसकी दलील ये आखिरी आयत है, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम ताक़िलून। ये जो दो आयतें गुज़री हैं, इसमें जो कुछ वज़ाहतें की गई हैं, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी आयात के ज़रिए बहुत सारे अहकामात की वज़ाहत करता रहता है। उसी कह रहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह जैसे इन दोनों आयतों में कुछ वज़ाहतें की हैं, वैसे ही अल्लाह ताला वज़ाहत करता है तुम्हारे लिए अपने आयात की, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझ सको। क्या समझ सको? कि जो हिदायत दी गई थी वो कितनी अहम थी, कितनी मुनासिब थी, और उसमें थोड़ी बहुत जो उलझन आ रही थी उसको जब अल्लाह ताला वाज़े कर दे रहा है तो वो और कितना ज़्यादा बेहतर लगने लगती है, कितना ज़्यादा अच्छी और मुनासिब लगने लगती है। इसलिए अल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन इस तरह की वज़ाहतें अपनी तरफ से कर देता है। तो ये बात है जो यहाँ समझाई गई है, और इशारा दे दिया गया है कि ये जो लास्ट के अहकामात हैं ये क्या हैं? वज़ाहती हैं, तशरीही हैं, बयानी हैं। ये तो इस पूरे रुकू का हम लोगों ने मतलब समझा है। आज इस पूरे रुकू में 3 बातें और अहम हैं, वो हम समझेंगे, फिर सबक ख़त्म होगा। पहली बात क्या है? पहली बात ये है कि इस्लाम जो है सिर्फ़ उसूली और आइडियल बातें नहीं करता, प्रैक्टिकल बातें करता है। ये जितने मसले मसाइल बताए गए हैं ये सब प्रैक्टिकल ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हैं, वरना आइडियल बात एक जगह बता दी, बात ख़त्म, उसके बाद जो जी में आए वो कीजिए। लेकिन इस्लाम का मिजाज ये नहीं है। इस्लाम इंसान की सारी सूरत हाल को तस्लीम करता है और उसके लिहाज से हिदायत देता है। तो ये जो समाजी और माशरती मसाइल हैं इसमें भी आइडियल हुक्म पहले है, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिकल अगर कुछ मसाइल उठ रहे हैं तो उसको कैसे हल किया जाएगा उसकी तालीम भी दे दी गई। नमाज के मामले में नहीं दी गई, इसलिए कि उसमें 19-20 अल्लाह से मुताल्लिक़ है, अल्लाह उतना नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन ये सब बंदों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ हैं, इसमें आपस में लड़ाई झगड़े और मसले मसाइल पेचीदा हो सकते हैं, इसलिए 2-2-4 की तरह बता दिया गया है। अब उसको आप समझिए। हम नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं, आइडियल ये है कि 3 बार आज़ाद धुलें, लेकिन अगर 2 बार धुलें तो वज़ू होगा कि नहीं, 1 बार धुलें वज़ू होगा कि नहीं। तो 3 बार आइडियल बता दिया गया। अब उससे हट करके आप 2 बार धुलते हैं फिर भी वो तस्लीम, 1 बार धुलते हैं फिर भी वो तस्लीम। और अगर कोई प्रॉब्लम है, आप बीमार हैं या पानी नहीं मिल रहा है, तो आप मत धुलिए,
تیمم سے کام چلا لیجیے، یہ پریکٹیکل ہے، عملیت ہے، لیکن نماز پڑھنا ہے، پاکی کا احساس جگانا ہے۔ تو اسلام جہاں آئیڈیل کی تعلیم دے رہا ہے وہیں پریکٹیکل مسائل کو حل بھی کر رہا ہے۔ تو جس طرح نماز کے معاملے میں یہ سارا فلیکچویشن ہے، یا سارے سطحیں ہیں، مراتب ہیں، ویسے ہی زندگی کے دوسرے مسائل میں بھی۔ اس لیے اس طرح سے کھول کھول کے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ غیر ضروری باتیں بتا دی گئی ہیں، یہ تو کبھی کبھی پیش آتی ہے، یقیناً کبھی کبھی پیش آتی ہے، لیکن جب پیش آتی ہے تو سب کے سب اس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بہہ جاتے ہیں۔ ہاں، تو ایک بات تو بہت بنیادی یہ سمجھنے کی تھی، ہے نا۔ دوسری بات جو اس ساری آیات میں ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام انسان نے اپنے عقل سے جو چیزیں اختیار کر رکھی ہیں یا اپنا رکھی ہیں، اس میں جہاں جہاں پانی مر رہا تھا، جہاں جہاں کیا کہتے ہیں غلط روش اختیار کر لی گئی تھی، اسلام سب کی اصلاح کرتا ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ معاشرتی زندگی گزارتے تھے تو ان کے درمیان جدائی کا کوئی طریقہ نہیں پایا جاتا تھا، ملاپ کا کوئی طریقہ نہیں پایا جاتا تھا، ہے نا، لیکن انتہائیں پائی جاتی تھی۔ یا تو ملاپ کی ایسی شکل کی کوئی شرط ہی نہیں، جیسے آج کل نعوذ باللہ بن گئی ہے، پارٹنرشپ میں چل جائے گی گاڑی بغیر نکاح کے۔ یہاں بغیر نکاح کے کبھی کچھ نہیں چلنے والا ہے نا۔ ویسے ہی ہر کنڈیشن مان لی جائے گی۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جو کنڈیشن جبریہ ہو یا پریشان کن ہو وہ نہیں مانی جائے گی، اور صرف وہ مانا جائے گا جو دونوں کی استطاعت کے اندر ہو اور معروف ہو۔ اب یہاں سیدھے سیدھے کہا گیا نا، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، لیکن ہمارے قانون میں کیا ہے؟ بچے کی پرورش کرنی ہے تو اتنے ہزار دینا ہی دینا ہے، چاہے اتنا کماتا بھی نہ ہو شوہر، کہاں سے لا کے دے گا؟ تو یہ جو بہت سارے شکلیں ایسی ہیں جہاں کی پانی مرتا ہے یا بگاڑ کے دروازے کھلتے ہیں، اسلامی تعلیمات ان سب کو درست کرتا ہے، جو سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام تھوپتا نہیں۔ بار بار جو بات کرتا ہے بالمعروف من معروف، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اس سے مانوس ہے، اس کو اپنانے میں اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی، وہ چیز اس کے درمیان جانی پہچانی اور ایک طرح سے رائج ہے، بس اس میں جو بگاڑ کا پہلو ہے اس کی اصلاح کر دی۔ لیکن جو چیز چل رہی ہے نا، اس کو برتنا اور اس کا پاس و لحاظ رکھنا، یہ آسانی سے قابل قبول بھی ہو سکتا ہے، اور اس کو اپنانے میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی، کسی کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اس لیے جو چیز معروف کے دائرے میں آتی ہے، وہ چاہے کسی کے پاس سے آئی ہو، کہیں سے آئی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، کسی کے پاس ہو نہیں ہو، لیکن اگر لوگ اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کے سمجھنے کے لیے بتاتا ہوں، سعودی عرب کا معروف یہ ہے کہ لڑکا شادی کا پیغام بھیجتا ہے، اور ہمارے یہاں معروف کیا ہے؟ لڑکی والے شادی کا پیغام بھیجتے ہیں۔
اب لڑکے والے کی طرف سے پیغام آئے چاہے لڑکی والے کی طرف سے آئے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ کسی نے بھی پیغام بھیجا ہے وہ غلط، وہاں کے معروف میں وہ تھا وہ چلا۔ حضور کی جتنی شادیاں ہوئیں یا اور دوسرے صحابہ کی ہوئی، اس میں عام طور سے آپ یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے خود پیغام دیا، لیکن یہ بھی مثالیں ملیں گے کہ لڑکیوں کے گارجین نے بھی پیغام دیا، دونوں باتیں ملیں گی، لیکن عام طور سے معروف کیا تھا؟ لڑکے والے کی طرف سے، اور وہی اب تک ان کے ہاں چلا آ رہا ہے، اور ہمارے یہاں انڈین کلچر کی وجہ سے وہ الٹ گیا ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ لڑکیوں کے گارجین پیغام دیتے ہیں اور لڑکے والے بھی کبھی کبھی دیتے ہیں، لڑکے والے بھی کبھی کبھی دیتے، لیکن معروف بات یا زیادہ تر بات کون سی ہے؟ ان کی طرف۔ لیکن اسلام نے دروازہ کھلا رکھے، معروف اگر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس کی طرف سے پیغام جاتا ہے یا اس کی طرف سے آتا ہے، دونوں صورتیں قابل تسلیم ہیں، دونوں کو اپنایا جا سکتا ہے، اس جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کہا اس لیے ہم کیوں اہمیت دیں، وہ تو کوئی مجبور ہے یا پریشان حال ہے اس لیے دیا ہے، یہ سب دیکھنے کی چیز نہیں ہوتی۔ تو میں جو چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ جو چیز رائج ہوتی ہے، معروف ہوتی ہے، تسلیم شدہ ہوتی ہے، اس میں اگر کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اسلام سے، تو اسلام اس کے لیے راہ میں روڑا نہیں بنتا، اس کو اپنانے کی اجازت دیتا ہے، اس کو فالو کرنے کے لیے گنجائش رکھتا ہے۔ یہ 3 خاص باتیں تھیں بحیثیت مجموعی جو سمجھنے کی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔